وعن ابي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفيه اليمنى فأخرج ذريته بيضاء كأنهم در وضرب كتفيه اليسرى أخرج ذريته سوداء كأنهم همم فقال الذي في يميني إلى الجنة ولا أبالي وقال الذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. ابو درداء فرماتے ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی دائیں کندھے کو دست قدرت سے ہاتھ پھیرا اور سفید اولاد نکلی جس طرح چونٹیاں نکل آتی او ساری اولاد آدم قیامت تک ہونے والی جو سفید تھی جس کے پاس نور تھا وہ دائیں طرف سے پشت سے نکل کر سامنے آ گئی اور پھر بائیں کندھے پر دست قدرت پھیرا تو سیاہ کوئلے جیسی مخلوق ساری نکل کر باہر آ گئی اور اللہ کریم نے جو دائیں طرف والی تھی فرمایا یہ جنت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا کوئی مجھ پر ان کا اچھا یا برا کوئی ایسا کوئی چیز مجھے متاثر نہیں کر سکتی، میری شان اس سے بالا تر ہے۔ اور یہ جو سیاہ کوئلے کی طرح یہ جہنم میں جائیں گے میں جانتا ہوں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کا جنت یا جہنم جانا ذات باری کو متاثر نہیں کرتا۔ سنا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ جہنمی ہو گئے، اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے پیدا تو کر رہا ہوں، یہ جائیں گے جہنم اپنی مرضی سے، اپنے کردار سے، اپنی پسند سے، اپنی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے۔ جہنم جانا اتنا آسان نہیں ہے، بڑی محنت لگتی ہے، سب سے مشکل کام ہے دوزخ جانا، سب سے آسان کام ہے جنت جانا۔ جنت میں کیا مشکل پڑی ہے، 100 سال کفر شرک بھی کرتا رہا تو ایک بار خلوص سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو جنت عطا ہو جاتی ہے۔ جہنم جانے کے لیے جیلیں کاٹے، بدنامیاں، پولیس کی ماریں، تکلیفیں، دکھ، بےعزتیاں، ساری عمر کی لعنتیں برداشت کرتا ہوا، دھکے کھاتا ہوا، تب جا کر دوزخ پہنچتا۔ وعن ابی نصرۃ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له ابو عبد اللہ دخل علیہ اصحابہ یعودونہ وهو یبکی فقالوا له ما یبکیک لم یقل لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ من شعرک ثم اکرہ حتی تلقانی۔ حضرت ابو نضرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، اسے ابو عبداللہ کہتے تھے، وہ سخت بیمار تھے تو ان کے دوست ان کی عیادت کے لیے آئے تو وہ رونے لگے۔ تو دوستوں نے عرض کی کہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ جلیل القدر صحابی ہیں رسول اللہ کے، اور حضور نے آپ سے فرمایا تھا کہ اپنی لبوں کے بال لے، بہت بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے نا، تو انہوں نے سنا یہاں سے بال درست کر لے اور پھر اس پر قائم رہے حتیٰ کہ تو میری خدمت میں حاضر ہو جائے، یعنی مرنے دم تک اس پر قائم رہے اور موت تجھے میری خدمت میں حاضر کر دے گی تو پھر تجھے رونے کی کیا، جب تیرے پاس بشارت ہے حضور کی اور وہ کام بھی تو کر رہا ہے، تو اب موت آ گئی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا، رونے کی کیا بات ہے۔ تو انہوں نے عرض کی بلا بات تو یہ ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ بھی درست ہے، حضور نے فرمایا میں نے مونچھیں درست کر لیں، شریعت کے مطابق کر لیں اور اسی پر قائم ہوں، اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا کسی پر قائم رہے تو موت آئے گی تو میری خدمت میں آ جائے گا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے ولیکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قبض بیمینہ قبضۃ واخری بیدہ الاخری وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا ابالی ولا ادری
فی ای القبضین آنا، تو میں نے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت کی دونوں مٹھیاں بھری، دائیں بھی اور بائیں بھی، اور فرمایا یہ تو جنت کے لیے ہیں، یہ دوزخ کے لیے ہیں۔ یعنی ساری مخلوق اول سے آخر تک دست قدرت ان دونوں مٹھیوں میں آ گئی، جنتی ایک میں تو میں رو اس لیے رہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں میں کس مٹھی میں، میں نہیں جانتا کہ کس مٹھی میں ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اخذ اللہ الميثاق من ظہر آدم بنا مان یعنی عرفت فاخرج من صلبه كل ذریة ذراها فنصرهم بین یدیہ كالذر ثم کلمهم قبلا قال لست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میثاق آدم کی پشت سے نعمان یعنی عرفہ میں لیا تھا، ان کی پشت ان کی کل ذریت کو پیدا کیا، ان کے سامنے بے شمار کثیر مخلوق کو پھیلا دیا، پھر روبرو ان سے باتیں کی، اللہ نے روبرو ان سے خطاب فرمایا اور فرمایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو ارشاد بار ہوا قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہم اس سے غافل تھے، ہمیں یاد نہیں رہا، ہم بھول گئے، یا یہ نہ کہنا شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم ان کے پیچھے چلتے رہے تو ہم ان کے سبب جو باطل پرست تھے ان کے سبب ہلاک نہ کر اللہ، یا اللہ یہ تو انہوں نے شروع کیا تھا تو ہم نے خیال ہی نہیں کیا، اسی پہ چلتے، پھر یہ بہانے نہ کرنا، پھر اس پہ قائم رہنا۔ وعن ابی بن کعب فی قول اللہ عز وجل وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ جَمَعَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْقَذَهُمْ فَتَكَلَّمُوا ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ والأرضين السبع وأشهد عليكم آباءكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا إني سأرسل إليكم رسلي يذكروا إنكم عهدي وميثاقي أنزل إليكم كتبي قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا رب لنا غیرک ولا رب لنا غیرک ولا الہنا غیرک فقروا بذلك ورفع علیہم آدم علیہ السلام ينظر الیہم فرعى الغنی والفقیر والحسن والسفیر ودون ذلك وقال رب لا سولت بین عبادک قال انی احببت ان اشکر وراء الانبیاء فیہم مثل سرج علیہم النور خصوص میثاق آخر فی الرسالۃ والنبوۃ وهو قوله تبارک وتعالی وإذ أخذنا من النبیین میثاقهم إلى قول عیسی ابن مریم كان في تلك الأرواح فأرسله إلى مریم علیہ السلام فحدث عن أبي أنه دخل من فيها۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی کہ جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی تو راوی نے کہا کہ اللہ نے ان سب کو جمع کیا، ان کو قسم قسم بنا دیا، پھر ان کی صورت بخشی، پھر ان کو گویا کیا، پھر ان کو بولنے کی طاقت بخشی، گویا کیا تو سب بولے اور پھر سے عہد اور وعدہ لیا، میثاق لیا اور ان کی جانوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔
یعنی قیامت پر حیرت نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو کہ یہ ساری مخلوق ابھی بنی نہیں تھی تو سب کو اللہ نے حاضر کر دیا. وہ قادر ہے، سب کو وجود بھی بخشے، بولنے کی طاقت بھی بخشی، زبان بھی عطا کر دی، سب کو بات کرنے کی طاقت بھی بخش دی، اور سب پر عقل بھی پوری کر دی، سب پر سوال بھی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا میں تم پر 7 آسمانوں 7 زمینوں کو اور تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں. یہ تم آج شہادت دے رہے ہو میری ربوبیت کی. دیکھیں رب ہی ماننا سب سے مشکل ہے. رب وہ ہستی ہے جو ہر فرد کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں پوری کر رہا ہو. تو اگر ہم اللہ کو رب مانیں تو اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ وسائل اختیار کریں جن کی اللہ نے اجازت دی ہے، کیونکہ چیز تو رب نے دینی ہے. ہمارے ذمہ محنت کرنا یا وسیلہ تو ذریعہ اختیار کرتے، وہ ذریعہ کیوں نہ اختیار کرنے جو شرم جائز. جب ہم ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں تو کوئی اللہ کی ربوبیت سے ایمان اٹھ گیا کہ ہم نے اپنی ہمت سے لینی ہے، چوری کر کے لیں، سفارش کر کے لیں، چھین کر لیں. تو پھر یہی بات منوائی گئی کہ مجھے رب بھی مانتے ہو؟ سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب میں. تو فرمایا 7 آسمان 7 زمینیں اور آدم علیہ السلام اس بات پر گواہ ہیں کہ کل قیامت کو یہ نہ کہو کہ ہم نہیں جانتے. جان لو میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی پروردگار نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. میں تمہاری طرف اس کے باوجود میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا، وہ تمہیں یہ وعدہ یاد دلائیں گے. کتابیں بھیجوں گا، انبیاء بھیجوں گا، وہ تمہیں یہی عہد یاد دلائیں گے اور اپنی کتابیں نازل کروں گا. تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا معبود ہے، تیرے سے ہمارا کوئی پروردگار نہیں نہ کوئی معبود ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. انہوں نے اس بات کا اقرار کیا. آدم علیہ السلام ان پر بلند کیے گئے، وہ ان کو دیکھتے تھے. آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے سب سے اونچے تھے اور ساری مخلوق کو دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے غنی دیکھے، فقیر دیکھے، خوبصورت دیکھے، بدصورت دیکھے، گورے دیکھے، کالے دیکھے، ہر طرح کی مخلوق، ترومن طاقتور دیکھے، کمزور دیکھے، امیر دیکھے، فقیر دیکھے، رنگا رنگ کی مخلوق دیکھ کر آدم سے عرض کی اے میرے رب تو نے اپنے بندوں کو ایک جیسا پیدا کیوں نہیں کیا؟ ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے. کمال ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہر بندے کے 2 ہاتھ 10 انگلیاں، 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، منہ، سارا چہرہ ہر بندے کے، لیکن کسی کا دوسرے جیسا نہیں. حد ہو گئی. ایک ہی سا ہے لیکن کوئی دوسرے سے نہیں ملتا. کمال ہوگی. کب سے اولاد آدم پیدا ہو رہی ہے، کب تک ہوتی رہے گی. کتنے چہرے بنا دیے اللہ نے. کسی کے 2 کان ہیں، سب کے ہر کے الگ الگ ہیں، کسی کا کان دوسرے سے نہیں ملتا. سب کی 5 انگلیاں، ہر انگلی کی لکیریں الگ ہیں، ایک کی دوسرے سے نہیں ملتی. کمال ہے یار. خرابہ مخلوق گزر چکی، خرابہ آئے گی. کتنی قسم کی لکیریں ہیں خزانہ قدرت میں. آدم علیہ السلام کا یا اللہ ایک مشین سے چیز نکلتی ایک جیسی بنتی جاتی ہے، یہ قدرت کی مشین سے اتنی مخلوق نکالی، ہر الگ الگ ہے. کمال ہو گئی. اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ میرا شکر ادا کریں. جن کے پاس خوبیاں ہیں وہ کمزوروں کو دیکھیں تو میری بارگاہ میں شکر ادا کریں. جو فقیر ہیں وہ اپنے سے نیچے دیکھیں تو ان سے کم درجے کی بھی ہیں تو لوگ میرا شکر ادا کریں. اس لیے میں نے مخلوق فرق سے. حضرت سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سیاح تھے نا، چلتے رہتے تھے تو کہتے تھے میرے جوتے گھس گئے، ٹوٹ گئے. تو میں بغیر جوتوں کے سفر کر رہا تھا تو ایک وقت ہو گیا نماز کا، ایک مسجد میں گیا
نماز سے فارغ ہوئے باہر نکلا تو لوگ جوتے پہننے لگ گئے، تو مجھے بڑی حسرت آئی کہ یار میرے پاس تو جوتا بھی میں نے کیا پہنا۔ تو فرماتے ہیں جیسے میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک شخص اس ریڑھی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، تو میں نے توبہ کی، یا اللہ میرے پاؤں تو ہیں، نہ صحیح جوتا، پر مجھ پر تیرا بڑا انعام ہے، میرے پاؤں تو اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں، اب یہ جوتا کہاں سے لے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان نعمتوں دنیا میں نیچے دیکھو، اوپر نہ دیکھا کرو کہ مجھ سے زیادہ کس کے پاس ہے، یہ دیکھو کہ تم سے کم تر بھی لوگ گزارا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر۔ دین میں اوپر دیکھو کہ کون مجھ سے آگے نکل گیا، مجھے بھی وہاں پہنچنا چاہیے۔ دین میں نیکی میں مقابلہ کرو کہ مجھے دوسروں سے آگے جانا ہے۔ دنیا کیا ہے، جو مل گیا اس پر شکر کرو، دیکھو تم سے کم تر پر بھی لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں انبیاء کو اس مخلوق میں دکھایا گیا، وہ چراغوں کی مانند روشن تھے، ان پر ایک خاص قسم کا نور ہے، رسالت و نبوت متعلق۔ پھر انبیاء سے الگ الگ عہد لیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے۔ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان عیسی ابن مریم تک، جیسا اللہ تعالیٰ کے اخذنا من النبیین میثاقهم الی قولہ عیسی ابن مریم، قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ ہم نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا، وہ بھی اسی یوم الست تمام انبیاء سے عہد لیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک کو مریم علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ تو یہ فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق وہ منہ کی طرف سے ان کے وجود اقدس میں داخل ہو گئے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتذاکر ما یکون اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم بجبل زال عن مکانہ فصدقوه واذا سمعتم برجل تغیر عن خلقہ فلا تصدقوا به فانه یسیر الی ما جبل الیہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھے اور ہم آئندہ ہونے والی چیزوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ایسے لگتا ہے یوں ہوگا یوں ہوگا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اگر تم یہ بات سنو کہ فلاں پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے تو مان لو، لیکن جب یہ سنو کہ فلاں شخص اپنے مزاج سے بدل گیا تو نہ مانو۔ لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے، جس پر پیدا کیے گئے ویسے ہی رہتے ہیں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمۃ قالت یا رسول اللہ لا یزال یصیبک فی کل عام وجن من شاة المسمومۃ التی اکلت قال ما اصابنی شیء منها الا هو مکتوب علی فآدم بین تینہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرمایا